वेलकम बैक टू टारगेरियन सुपरमेसी। टारगेरियन खानदान की बादशाहत जिसको अभी 48 साल ही गुजरे थे और इन 48 सालों में ही वेस्टरोस ने बहुत कुछ झेल लिया था। एगोन के खिलाफ बगावतें और फिर उसके बेटे एनिस के खिलाफ बगावतों ने मेगोर टारगेरियन को सख्त दिल कर दिया था और वो हर बात का जवाब तलवार और ड्रैगन की आग से देता। लेकिन अब मेगोर की मौत के बाद तीसरी टारगेरियन नस्ल तख्त पर बैठने जा रही थी और इस नए दौर में नई सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत थी ताकि जलते हुए वेस्टरोस के जख्मों पर मरहम रखी जा सके। नया बादशाह जहारिस भी ऐसा ही कुछ करने के लिए तैयार था। इस वीडियो में एनिस टारगेरियन के बेटे जहारिस अव्वल के दौरे बादशाहत के पहले साल के वाक़यात का हाल जान पाएंगे। मेगोर की मौत के बाद जहारिस टारगेरियन ने तख्त संभाला, लेकिन उस वक़्त उसकी उम्र 14 बरस थी। इसलिए कानून के मुताबिक उसके बालग होने तक उसकी मां अलिसा वलारियन और हैंड रोगर ब्राथियन ने उसकी जगह हुकूमत करना थी और वो दोनों यही तवक्का कर रहे थे कि जहारिस बालग होने तक ममलकत के मामलात में दखल नहीं देगा। लेकिन जहारिस के सामने अपने बाप एनिस और चचा मेगोर का दौर बतौर मिसाल था कि एक बहुत ज्यादा नरम मजाज था जिसका फायदा बागियों ने उठाया, जबकि दूसरा हद से ज्यादा जालिम था और मसलहत के तमाम रास्ते बंद कर बैठा था। इसलिए वो तमाम मामलात को एजेंट्स पर नहीं छोड़ सकता था। जहारिस टारगेरियन का सबसे पहला चैलेंज अपनी बादशाहत की कानूनी हैसियत को साबित करना था। एनिस टारगेरियन का वली अहद एगोन था, लेकिन वो लड़ाई में मारा गया और अब एनिस की बड़ी बेटी शहजादी रेना और एगोन और रेना की दोनों बेटियां भी आयरन थ्रोन पर अपना हक जता सकती थीं। लेकिन शहजादी रेना की दोनों बेटियां अभी 6 साल की थीं और फिर उनकी सिन्फ की वजह से भी जहारिस को तरजीह दी गई और दोनों शहजादियों की मां शहजादी रेना ने भी अपने भाई के हक में दस्तरबरदारी का ऐलान कर दिया। इस तरह जहारिस सबका मुतफिका बादशाह बन गया। जब जहारिस स्टॉर्म्स एंड से अपने ड्रैगन पर रेड कीप पहुंचा तो मेगोर के ज्यादातर इत्तेहादी लॉर्ड्स एसोस भाग चुके थे और सिर्फ 3 में ही जहारिस का सामना करने की जरूरत थी। जहारिस ने इन 3 लॉर्ड्स समेत 4 किंग्स गार्ड नाइट्स जिन्होंने मेगोर का साथ दिया और शहर का पहरा देने वाले दस्ते के कमांडर को जेल भिजवा दिया और कहा कि बाद में इनकी किस्मत का फैसला करूंगा। 15 दिन बाद लॉर्ड रोगर ब्राथियन और जहारिस की मां अलिसा वलारियन अपने लश्कर के साथ किंग्स लैंडिंग पहुंचे और मेगोर का साथ देने वाले मजीद लॉर्ड्स, मुलाजमों, शागिर्दों, नाइट्स हत्ता के औरतों को भी कैद खाने भिजवा दिया गया। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। जहारिस की मां मेगोर के तमाम साथियों को मौत की सजा देने की हामी थी, जबकि लॉर्ड ब्राथियन ने कहा कि अगर इनको अभी सजा देते हैं तो मेगोर के हामी लॉर्ड्स जो अभी अपने महलों में हैं वो अपना दिफा मजीद पुख्ता कर लेंगे और फिर हमें एक एक करके सबको उनके महलों से बाहर निकालना होगा। इसलिए जिन्होंने भी गद्दारी की थी उन पर मुकदमा बनाकर उसके मुताबिक सजा सुनाई जाए और जिनका जुर्म नाकाबिले माफी था उनको मौत की सजा देते हैं, जबकि जो जिंदा बच जाएं उनके बच्चे बतौर यरगमाली रेड कीप में रख सकते हैं और उनकी जमीनों पर से भी अमलदारी खत्म कर सकते हैं। मलका और लॉर्ड हैंड इस मामले में इंतहा पर खड़े थे, इसलिए यहाँ जहारिस ने मामला अपने हाथ में लिए। वो आयरन थ्रोन पर बैठा और कहा कि मैं अपने चचा की तरह नहीं हूँ कि जो अपना दौर खून बहाने से शुरू करूँ। कुछ लोग मेरे साथ बहुत पहले आ मिले, कुछ अभी आ रहे हैं और जो रह गए हैं उनको भी आकर मेरी अतायत कबूल करने दो। फिर तमाम कैदियों को कैद खानों से दरबार में लाया गया। उन्होंने जहारिस की अतायत कबूल की और अपने बच्चे बतौर यरगमाली रेड कीप में भेजे, जबकि कुछ लॉर्ड्स की जमीनों को भी जब्त कर लिया गया। हालांकि जहारिस अभी 14 बरस का था और उसका कोई भी हुक्म कानूनी नहीं था, लेकिन फिर भी लॉर्ड हैंड और मलका में से कोई भी उसके खिलाफ ना बोला, सिवाय शहजादी रेना के, जिसने कहा कि ये अभी तुम्हारे लिए खुशी मना रहे हैं जैसा कि इन्होंने हमारे बाप एनिस और फिर चचा मेगोर के वक्त मनाई थी, लेकिन वक्त आने पर मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन सब पर नरमी ना बरती गई, बल्कि रेड कीप के कैद खाने के अमले और नाइट्स जिन्होंने मेगोर के कहने पर कैद खानों में शहजादा वसैरिस, एलिस हार्वे, पियाना ऑफ टावर पर तशद्दुद किया था, उनके साथ मलका अलिसा वलारियन को बतौर तोहफा भेजे गए। एक किंग्स गार्ड नाइट का सर भी कलम किया गया क्योंकि वो बाय रास्त सरीस हाई टावर को तशद्दुद करके कत्ल करने के जुर्म का मुर्तकिब था। ताहम उसने इस इल्जाम को मानने से इनकार किया, लेकिन पियाना ऑफ टावर पर तशद्दुद करने और जब
میگور اس کی کھال اتار رہا تھا تب وہی موجود ہونے کا جرم قبول کیا۔ میگور کے کنگز گارڈ نائٹ میں سے اب 5 بچے تھے، جن میں سے 2 میگور کی موت سے پہلے ہی جہارس کی طرف چلے گئے تھے اور اب کسی انعام کی توقع لگائے بیٹھے تھے، لیکن جہارس نے ان کو بھی باقی کنگز گارڈ نائٹس کے ساتھ موت کی سزا سنائی کہ ان کا کام بادشاہ کی حفاظت کرنا تھا اور میرے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی تھی۔ لیکن پھر شہزادی ایلیسین کے کہنے پر ان کو شمال کی دیوار پر چلے جانے یا مرنے میں سے ایک چیز چننے کا اختیار دیا گیا۔ 4 نائٹس نے دیوار پر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ ایک نے ٹرائل بائی کمبیٹ کا مطالبہ کیا، اور سٹورم لینڈز کے ایک نائٹ نے اس کنگز گارڈ نائٹ کا کام تمام کر دیا، جس کے بعد اس فاتح نائٹ کو جہارس کے کنگز گارڈ نائٹس کا لارڈ کمانڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد میگور کے باقی اتحادی لارڈز نے بھی ایک ایک کر کے جہارس کی عطیت قبول کر لی، لیکن اس سے بھی ویسٹروس میں امن قائم نہ ہو سکا، کیونکہ واریر سنز کا کیپٹن سر جوفری ڈوگٹ ابھی بھی مغربی اور دریائے زمینوں میں جہاں جی چاہتا کھلا پھرتا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا۔ ریوران کے لارڈ کی حمایت اس کے ساتھ تھی اور وہ ہر روز نئے نائٹس کو بھرتی کر رہا تھا اور مذہبی تنظیم وارئرز سنز کو پہلے جیسی عظمت دینے کا عہد کرتا۔ یاد رہے کہ مذہبی تنظیموں وارئرز سنز اور پور فیلوز کو ہائی سیپٹن، جو کہ مذہب 7 میں سپریم اتھارٹی رکھتا تھا، نے کل عدم قرار دے رکھا تھا، اور ہائی سیپٹن کو یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے ہی ایک اور سیپٹن مون نے اولڈ ٹاؤن کے باہر پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور اس کی حمایت میں لارڈ اوک ہارٹ اور لارڈ روون بھی اپنے نائٹ سمیت اس کے کیمپ میں ڈیرا ڈال چکے تھے۔ وہ ہر روز اپنی تقریروں میں ٹارگیرینز اور ہائی سیپٹن کو برا بلا کہتا، جبکہ جو ہائی سیپٹن تھا وہ سٹاری سیپٹ میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ لارڈ ہائی ٹاور نے سیپٹن مون کے کسی بھی فالوور کو اولڈ ٹاؤن میں داخلے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی ہائی سیپٹن کے کہنے پر سیپٹن مون کے خلاف کوئی کارروائی کی۔ ملکہ الیسا اور لارڈ روگر نے جہارس کو اولڈ ٹاؤن جا کر ہائی سیپٹن سے تاج پہننے کا مشورہ دیا، کیونکہ میگور کی مذہب کے خلاف جنگ کی وجہ سے ٹارگیرینز اور مذہبیوں میں بہت دوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ جہارس نے اولڈ ٹاؤن جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے راستے میں موجود سیپٹن مون کے بارے میں کچھ کرنا تھا، کیونکہ اس کے حامی اولڈ ٹاؤن کے راستے میں پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا حل خود ہی نکل آیا کہ سیپٹن مون عورتوں کا رسیا تھا، اور ایک رات جب ایک عورت اس کے خیمے میں وائن کی بوتل کے ساتھ داخل ہوئی کہ اسے سیپٹن کی مدد چاہیے، سیپٹن مون کے خیمے کے تمام گارڈز کو پتا تھا کہ اس عورت کو کس قسم کی مدد چاہیے، اس لیے وہ سیپٹن اور اس عورت کو اکیلا چھوڑ کر باہر آ گئے۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ عورت چلاتی ہوئی باہر کو بھاگی اور اس کے پیچھے سیپٹن مون بھی اپنی گردن کو پکڑے ہوئے خیمے سے باہر بھاگا۔ سب لوگ سیپٹن کو دیکھنے لگ گئے اور ایسے میں وہ عورت غائب ہو گئی۔ سیپٹن مون پورے کیمپ میں درد کی شدت سے بھاگتا رہا اور آخرکار گر پڑا اور جان کی بازی ہار گیا۔ وہ عورت کون تھی اور کہاں گئی اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سیپٹن کی موت کے بعد اس کے حمایتی ایک ایک کر کے بکھرنے لگ گئے، اور ابھی اس کی لاش ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے 2 شاگردوں نے سیپٹن کی جانشینی پر جھگڑا شروع کر دیا۔ لارڈ اوک ہارٹ اور لارڈ روون بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک شاگرد نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ سیپٹن مون نے اس سے اولڈ ٹاؤن کو جیتنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت سیپٹن کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر اولڈ ٹاؤن کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن جب قریب پہنچے تو اولڈ ٹاؤن کی دیواروں سے ان پر جلتا تیل پھینکا گیا، جس پر تمام پور فیلوز اپنے لیڈر سمیت مر گئے۔ اس کے بعد لارڈ ہائی ٹاور کے نائٹس باہر آئے اور سیپٹن مون کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا، اور یہ سر سٹاری سیپٹ کے ہائی سیپٹن کو بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد وہ کیمپ میں موجود بچے کھچے پور فیلوز پر چڑھ دوڑے اور سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سیپٹن مون کی موت کے بعد جہارس کے راستے کا آخری کانٹا بھی نکل گیا اور وہ اولڈ ٹاؤن میں تاج پوشی کے لیے پہنچا۔ ہائی سیپٹن نے جہارس کے سر پر اس کے باپ اینس کا تاج رکھا اور اسے 7 مملکتوں کا بادشاہ بننے کا اعزاز دیا۔ اس کے بعد 7 دن تک دعوت عام رکھی گئی، جس میں بادشاہ کے تمام درباری اور اس کی دونوں بہنیں شہزادی رینا اور شہزادی ایلیسین اور شہزادی رینا کی دونوں بیٹیاں ایریا اور ہیلا بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نائٹ اس وقت اولڈ ٹاؤن میں آیا کہ کوئی بھی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔
واریر سنس کا سربراہ سر جوفری ڈوگٹ لارڈ اور لیڈی ریورن کے ساتھ اولڈ ٹاؤن میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مذہبی تنظیموں پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا، لیکن جہارس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے مذہب کو حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ نہیں کروں گا لیکن نہ ہی بغاوت برداشت کروں گا۔ بادشاہ نے تنظیموں پر سے پابندی تو نہ اٹھائی لیکن تمام باغیوں کے لیے شرطیہ عام معافی کا اعلان کر دیا، جن میں سب سے پہلا نام سر جوفری ڈوگٹ تھا۔ اس کے بعد سر جوفری نے اپنی تلوار بادشاہ کے سامنے رکھی اور جہارس نے اسے اپنے کنگز گارڈ نائٹس میں شامل کر لیا۔ جہارس کی جانشین شہزادی رینا کی بیٹی ایریا تھی، جو کہ بے حد شرمیلی اور خوف زدہ اور ہر وقت آنسوؤں میں بھیگی رہتی، جبکہ اس کی جڑواں بہن شہزادی ریلا، جو کہ اولڈ ٹاؤن میں سیپٹا بن رہی تھی، وہ اپنی بہن کے بالکل برعکس شرارتی اور اپنی مرضی کی مالک تھی، جس نے اس کی تربیت کرنے والی تمام عورتوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ لیکن جب جہارس کا قافلہ واپس کنگز لینڈنگ جانے لگا تو دونوں بہنوں کا عدل بدل کر دیا گیا، اور اب جو بہن اولڈ ٹاؤن میں رہی وہ دل لگا کر پڑھتی اور ہر کسی کی بات مانتی، جبکہ جو کنگز لینڈنگ پہنچی وہ زندگی سے بھرپور تھی اور اس کے دن استبل اور ڈریگن پٹ میں گزرتے، جبکہ ان بچوں کی ماں شہزادی رینا مغرب میں جزیرے فیر آئل پر لارڈ فارمن کی کیسل پر چلی گئی، جہاں ایگون کی موت کے بعد اس کے دن گزرے تھے اور لارڈ کے بچوں کے ساتھ اس کی انسیت بڑھ گئی تھی۔ جب جہارس کا قافلہ اولڈ ٹاؤن سے چلا تو سر جوفری ڈوگٹ بادشاہ کے ساتھ تھا، تو راستے میں واریر سنس اور پور فیلوز کے کئی ارکان اپنے ہتھیار ڈالتے گئے۔ جہارس نے ان سب کو شمال کی دیوار پر نائٹس واچ کا حصہ بننے کی شرط پر معافی دینے کا اعلان کیا، اور اس طرح مذہب کی تمام تنظیمیں ویسٹروس میں سے ختم ہو گئی۔ بادشاہت اور مذہب کا الحاق جہارس کا بہت بڑا کارنامہ تھا اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بھی دکھے۔ ٹارگیرین خاندان اور مذہب کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ٹارگیرینز کی محرم رشتوں میں شادی تھی، اور جہارس کے دور میں بھی اس مسئلے نے سر اٹھایا۔ جہارس اپنی تاج پوشی کے وقت 14 برس کا تھا، اس لیے اگلے 2 سال تک وہ برائے نام بادشاہ تھا، اور تمام طاقت اس کی ماں ملکہ الیسا ولاریون اور ہینڈ لارڈ روگر براتھین کے پاس تھی، اور اسی چیز نے بادشاہ کو ان دونوں کے خلاف لا کھڑا کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لارڈ ہینڈ نے جہارس کو معزول کر کے اس کی بھتیجی کو ملکہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کی تفصیلات ٹارگیرین خاندان کی بادشاہت کے سلسلے کی اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔